بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں محمد طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جا الحق۔ دوستوں آج ایک بہت ہی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے جو کہ آج 14 اپریل کی رات 2:30 بجے ایک بہت ہی بزرگ شخصیت جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا اور اسی طرح ان کا تعلق گورنمنٹ آف انڈیا کے دفاعی نظام سے بھی تھا، تو ان کا طویل عدالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلامی نظریات کا نمایاں خادم، علماء حق کا بے حد محبوب اسلامک یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے۔ جا الحق، حق کا ساتھی۔ دعوت و تبلیغ کی صفوں کی ایک قدیم و عظیم داعی و بزرگ شخصیت انجینئر جناب خالد سیف اللہ صاحب کا طویل عدالت کے بعد آج 14 اپریل رات 2:30 بجے دہلی میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مرحوم گورنمنٹ آف انڈیا کے دفاعی نظام میں وائرلیس نظام کے انجینئر کے طور پر بڑے عہدے پر فائز تھے۔ مرحوم نے اپنی جوانی میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور تبھی سے ساری زندگی ملک و بیرون ملک دعوت و تبلیغ میں سرگرم عمل رہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ و حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چند چہیتے مریدوں میں آپ کا شمار تھا۔ حضرت مرحوم کا شمار دعوت و تبلیغ کے اولین بزرگان میں ہوتا ہے۔ آپ مرکز نظام الدین کی پہلی منزلہ پر واقع مائک روم میں مقیم رہا کرتے تھے، نیز مرکز کی مکمل 8 منزلہ عمارت کے انتہائی پیچیدہ مائک سسٹم کے مرتب تھے۔ متعدد دینی کتب بھی تحریر فرمائی تھیں جن میں اسلام، قرآن اور سائنس بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ چترا بہار والے سے خلافت بھی حاصل رہی۔ پسماندگان میں 3 بیٹیاں اور 5 بیٹے ہیں، سبھی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور دعوت و تبلیغ کی محنت سے منسلک متعدد ممالک میں سرگرم عمل ہیں۔ حضرت مرحوم کا تعلق چمپارن بہار کے زمیندار گھرانے سے تھا اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر دہلی میں مقیم ہوئے، اور اب تقریباً پچھلے 5 سالوں سے دعوت و تبلیغ میں نظریات و آراء کے اختلاف کی بنا پر کچھ اختلافات سامنے آئے ہیں جو شورا اور امارات کے نام پر منظر عام پر ہیں۔ تو بتا دیں کہ انجینئر جناب خالد سیف اللہ صاحب شورا کے حمایتی تھے، چونکہ اکابر ثلاثہ کی نہائش کو پسند فرمایا کرتے تھے، جن میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں حضرات کے دور کو پسند فرماتے تھے اور ان تینوں حضرات کی خدمات سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور اس کے برخلاف پچھلے کچھ سالوں سے شخصی نظام سامنے آیا تھا، حضرت اس کے سخت مخالف تھے، اسی لیے پرانی نہائش کے حمایتی بھی تھے اور ساتھ ہی داعی بھی۔ اللہ پاک حضرت کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر نصیب فرمائے، اور ہم تمام ساری امت مسلمہ کو اللہ پاک حضرت کا بدل نصیب فرمائے۔ دوستوں یہ تھی آج کی خاص بات، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل جا الحق کو سبسکرائب نہ کیا ہو ابھی تک تو برائے کرم سبسکرائب کریں تاکہ نئے اپڈیٹس آپ تک آسانی سے پہنچتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔